وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدنی علما. آمین یا رب العالمین. سورہ توبہ کے کل 16 رکوع ہیں. 9 رکوع ہم پڑھ چکے ہیں. 10ویں رکوع سے انشاءاللہ مطالعے کا آغاز ہوگا. اس سورہ مبارکہ میں غزوہ تبوک کا ذکر آیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ. فتح مکہ کے بعد مشرکین عرب کو جو الٹیمیٹم دے دیا گیا سن 9 میں دے دیا گیا تھا، یہ سابقہ معاہدات سب ختم ہیں، اور اب اشہر حرم جب ختم ہو جائیں گے تو اس کے بعد کسی کو موقع نہیں ملے گا. اس عرصے کے اندر یا تو ایمان قبول کر لیں یا پھر سرزمین عرب سے نکل جائیں. یہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جد و جہد تھی، آپ اگر غور سے دیکھیں تو وہ ایک نظام کی تبدیلی کی جد و جہد تھی. باطل نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر اللہ کے دین کو، وہ نظام کو جو ہر اعتبار سے کامل ہے اور اعلیٰ ترین ہے، عدل و انصاف کے تقاضے اس کے اندر جس انداز سے پورے ہوتے ہیں کسی اور نظام میں ممکن ہی نہیں ہے. وہ نظام کہ جو انسانیت کو شرف انسانیت سے ہمکنار کرتا ہے اور حیوانیت کے راستے کی رکاوٹیں بنتا ہے. انسان کے لیے اعلیٰ ترین نظام، لیکن نظام کو قائم کرنے سے پہلے باطل نظام کو جڑ سے اکھاڑنا ضروری ہوتا ہے. لہذا جہاد اور قتال. انٹرنگ دور کے اندر بہت سے معاہدات کیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت سے قبائل کے ساتھ بھی حلیفی کے حوالے سے کہ تم امپارشل رہو گے، ہمارے ساتھ تمہارا تعلق حلیف کا ہوگا. یہ مختلف دور تھے. پھر میثاق مدینہ بھی تھا، پھر ایک اہم معاہدہ جو ہے وہ صلح حدیبیہ کا بھی ہے. یہ سب اس انقلابی پروسیس کے مختلف مراحل میں انٹرم معاہدے ہوتے رہے. جب دین غالب آ گیا، اللہ کی دھرتی پر، رب کی دھرتی پر رب کا نظام قائم ہے، اب مشرکین سے کوئی معاہدہ نہیں، اب سارے معاہدے ختم. چنانچہ ان معاہدات کا اب حوالہ دینا جو ہے وہ ایک اعتبار سے اس کو اصل مقام سے اور محل سے ہٹانے والی بات ہے. اگر کوئی اسلامی ریاست ہے صحیح معنی میں تو اس طرح کے کوئی معاہدے جو ہیں ان کا اعتبار اب نہیں ہوگا. اب تو وہی اصول چلے گا کہ جس نے رہنا ہے یہاں چھوٹا ہو کر رہے، جزیہ ادا کرے، یعنی غیر مسلم اسلامی ریاست میں رہ سکتا ہے، اور اسلامی ریاست میں اس کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت اسلامی ریاست کے ذمے ہوگی، اور اسی ذمے کے حوالے سے وہ ذمی ہے اور وہ جزیہ پے کرے گا، اس لیے کہ اسلامی ریاست اس کی محافظ ہے. ان کے عبادت گاہوں کا بھی تحفظ کیا جائے گا، ان میں سے کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ اپنا دین بدلیں. ہاں، اسلام کی دعوت پیش کی جائے گی، لیکن یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، پالیسی میٹرز میں ان کا کوئی حصہ نہیں، آئیڈیولوجیکل سٹیٹ ہے. لہذا نیچے ہو کر رہیں گے، ہاتھ سے جزیہ دیں گے. یہ ہے اصول
جو اب قیامت تک کے لیے جو صحیح اسلامی ریاست ہو اس کے لیے اصول۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی آپ کشمکش کیجیے، جہاد کیجیے کفار سے بھی اور منافقین سے بھی، واغلظ علیہم اور ان پر سختی کیجیے، ومأواہم جہنم ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ منافقین کے بارے میں بھی یہاں آیا، جہاد کفار کے ساتھ کرنا وہ تو سمجھ میں آتا ہے، جہاد اور قتال۔ منافقین یہ وہ کیٹیگری ہے جو آستین کے سانپ ہوتے ہیں، ظاہراً مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، کلمے کی شیلٹر انہیں حاصل ہے، لہذا دنیا میں وہ مسلمان ہی سمجھے جاتے ہیں۔ یہاں پر اگرچہ الفاظ آئے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی جہاد کیجیے، مجاہدہ کیجیے، لیکن یہ جہاد اپنے لٹرل سینس میں ہے، ان کے خلاف پنجہ آزمائی، ان کی سازشوں کو ناکام بنانا، ان کے ساتھ کنفرنٹریشن۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال نہیں کیا منافقین کے خلاف، اس لیے کہ بہرحال وہ مسلمانوں میں سمجھے جاتے تھے۔ جب تک کلمے کی شیلٹر حاصل ہے ان کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان مانے جائیں گے۔ البتہ جو سچے مسلمان ہیں وہ ان سے الرٹ رہیں گے، ان ہوشیار رہیں گے کہ یہ جو عنصر ہے، یہ کالی بھیڑیں جو ہیں، یہ کوئی اسلامی ریاست کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ نہ بنے۔ لیکن بہرحال ان کے ساتھ وہ جہاد نہیں ہے کہ تلوار لے کر ان کے خلاف جہاد کیا جائے۔ ومأواہم جہنم، ٹھکانہ ان کا بھی جہنم ہے، وبئس المصیر اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ انہوں نے یہ بات نہیں کی، فلاں بات نہیں کی، ان پر الزامات ہوتے تھے، فلاں وقت یہ جملہ کہہ دیا، فلاں وقت یہ کہہ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی، تو قسمیں کھا کر اپنے اوپر سے وہ الزام اتارنے کی کوشش کرتے تھے۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ انہوں نے کفریہ کلمہ کہا ہے، ان کی زبانوں سے وہ بات نکلی ہے جو کفریہ کلمے کا درجہ رکھتی ہے۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور انہوں نے کفر کیا ہے، یعنی کفر حقیقی ہے، اللہ کی نگاہ میں کفر ہے، دنیا میں قانون میں مسلمان ہیں، اندر اب وہ ایمان نہیں رہا، اندر منافقت ہے، منافقت اور کفر ایک ہی بات ہے اندر۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، انہوں نے کفر کیا ہے اپنے اسلام کے بعد۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے ارادہ کیا، قصد کیا اس چیز کا جو ان کو نہ مل سکی۔ یہ غزوہ تبوک سے واپسی پر ہی ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی راستے سے گزر رہے تھے، تنگ راستہ تھا، رات کا وقت تھا، اندھیرے کا ٹائم تھا، تو کچھ منافقین نے چہروں پر نقاب ڈال کر آئے ہیں اور کوشش کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑی سے نیچے گرا دیں۔ اس وقت دو صحابہ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ تھے، حضرت حذیفہ اور حضرت عمار۔ حضرت عمار کو تو انہوں نے، وہ 12 افراد تھے جو آئے تھے، اور گھیر لیا، اور لیکن حضرت حذیفہ نے پھر بڑی ہمت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ ان کی اونٹنیوں کو مار بھگایا اور ان کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ مایا وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، انہوں نے تو پورا ارادہ کیا تھا، قصد کیا تھا، لیکن وہ چیز ان کو مل نہ سکی۔ جس ناپاک عزائم کے ساتھ وہ آئے تھے وہ کامیاب نہ ہو سکے ان عزائم میں۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور یہ کس چیز کا انتقام لے رہے ہیں؟ صرف اس بات کا کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا ہے، اسلام کی بدولت جو ہے ان کو بہت فوائد حاصل ہوئے ہیں، انہیں غنی کیا ہے، بہت سے جو ہیں وہ بیت المال کے اندر سے بھی ان کو فائدے ملتے رہے ہیں، اور پھر جو مال غنیمت آتا رہا ہے وہ بھی تقسیم ہوتا رہا۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، تو اگر تو یہ توبہ کر لیں، باز آ جائیں تو ان کے حق میں بہتر ہے۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر روگردانی کریں گے، بات نہیں مانیں گے، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے گا، سخت سزا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور پھر ان کے لیے زمین میں کوئی ولی اور حمایتی نہیں ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا۔ غزوہ تبوک کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
بعض منافقین کا نام لے لے کر مسجد میں اعلان کیا کہ فلاں منافق ہے، اٹھ جائے۔ یہ جنہوں نے ایسی حرکتیں کی تھی ان میں سے تھے، یا جو پکے پکے منافق تھے ان کو جو ہے نام لے کر اٹھا دیا اور ان کو نکال دیا اپنی محفل سے۔ چنانچہ ان کی پھر تذلیل کا سامان ہوا، سب مسلمانوں کے ہاتھ سامنے جو ہے ان کی ذلت اور رسوائی ہوئی ہے۔ اور جو 12 افراد جنہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی ان کے نام بھی حضرت حذیفہ کو حضور نے بتا دیے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صاحب صدر النبی ان کا لقب پڑ گیا، لیکن کہا تھا کہ اس کو اپنے تک محدود رکھنا، کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راز ہے، صاحب صدر النبی، تو وہ حضرت حذیفہ۔ تو بہرحال اب جو منافقین تھے ان کے خلاف کارروائیوں کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، نفاق کی ایک اور قسم کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر، اور ان میں وہ بھی ہیں کہ جو اللہ سے عہد کرتے ہیں، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، عہد کیا انہوں نے اللہ سے کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے، ہمیں غنی کر دے، مال و دولت سے جو ہے مالا مال کر دے، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، تو ہم ضرور صدقہ و خیرات کریں گے اور بہت نیکوکار ہو کر رہیں گے۔ ان آیات کے پیچھے ایک واقعہ بھی ہے۔ ایک صحابی اس معنی میں کہ ان کا نفاق اس وقت تک تو نہیں تھا، وہ ٹھیک تھا معاملہ، انصاری ہیں، ثعلبہ بن حاتب نام آیا ہے ان کا، اگرچہ بعض تحقیق یہ ہے کہ ثعلبہ تو یہ تھے، ثعلبہ ابن حاتب نہیں تھے۔ ثعلبہ ابن حاتب ایک سچے مسلمان تھے، اور یہ بھی ان کا نام بھی ثعلبہ تھا، لیکن یہ بن حاتب نہیں ہے، ان کا کچھ اور معاملہ ہے، باپ کا نام کچھ اور ہے۔ بہرحال جو بھی تھے، ثعلبہ ایک شخصیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں مال و اسباب غنی کر دے۔ آپ نے اس کو ڈسکریج کیا، منہ پھیر لیا، وہ بار بار کہتے رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرتے رہے، یہاں تک کہ اس نے کہا کہ آپ اگر دعا کریں گے اور اللہ مجھے غنی کر دے گا تو میں خوب صدقہ و خیرات کروں گا۔ حضور انکار اس لیے کر رہے تھے کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ مال و دولت اس کو مل گیا تو یہ اس سے پھر بدہضمی کا شکار ہی ہوگا یہ، اور کہیں پٹڑی سے اتر جائے گا، اندیشہ یہ ہے، لہٰذا اس کے حق میں بہتر ہے کہ یہ نہ ہو۔ جب اس نے وعدہ کیا کہ میں بہت صدقہ و خیرات کروں گا اور پورے دین کی، پورے ارکان کی پابندی کروں گا، پکا مسلمان رہوں گا، آپ نے اس کے حق میں دعا کر دی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کام میں برکت ڈالی، اس کا جو ہے وہ گلہ بانی کا کام تھا، بھیڑوں کا گلہ تھا، اس میں اتنی برکت پڑی کہ اب شہر سے نکل کے اسے کہیں دور گاؤں میں ایک بڑی وادی اس نے لے لی، اور وہ وادی جو ہے اس کی جانوروں سے بھری ہوئی ہے۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے زکوٰۃ کی وصولی پر جو لوگ مامور تھے، زکوٰۃ لینے کے لیے نکلے، اس کے پاس گئے تو اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اس پر جب خبر آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شدید ناراضگی کا اظہار کیا، اور کچھ ایسے الفاظ بددعائیہ کلمات نکلے، تو وہ اس شخص کو پہنچائے گئے، ثعلبہ کو۔ اب وہ پریشان ہوا اس لیے کہ اس کی بدنامی پوری فیملی میں ہو گئی، اس کے پورے قبیلے کے اندر ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس شخص کے بارے میں یہ الفاظ کہے۔ چنانچہ وہ آیا حضور کی خدمت میں، بہت کچھ منت سماجت کی، لیکن صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ اپنے کیے پر نادم نہیں ہے، البتہ اپنی خاندانی عزت کا اسے بڑا لحاظ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بہت مال لے کر آیا کہ جی آپ لے لیں مجھ سے، انہوں نے قبول نہیں کیا۔ تو یہ ایک مثال ہے محرومی کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک شخص جو ہے وہ دعا لے کر گیا، لیکن پھر انجام اس کا کیا ہو رہا ہے، بدقسمتی کی انتہا ہے۔ یہ نفاق کون سا ہے کہ اللہ سے وعدہ کیا جائے اور اس وعدے کو پورا نہ کیا جائے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی بڑی شے عطا کر دے، فلاں شے ہمیں بڑی پسند ہے وہ عطا کر دے تو ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے، اور جب وہ شے مل جائے تو اس کے بعد جو ہے بھول جائیں کہ کیا وعدے کیے تھے۔ تو یہ وہ چیز ہے، اس جرم کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ دلوں میں نفاق ڈال دیتا ہے ایسے شخص کو۔ فلما آتاہم من فضلہ، تو جب اللہ نے اپنے فضل سے اسے نواز دیا، بخلوا بھی، تو اب اس میں بخیل بن بیٹھا، وتولوا وہم معرضون،
اور منہ موڑ لیا اور اعراض کرنے لگا، ٹالنے لگا۔ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اس کی سزا کے طور پر اللہ نے اس کے دل میں نفاق کو جما دیا۔ جو ایسے لوگ جو کام کرتے ہیں، اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، تو اس کی سزا یہ ہے۔ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اور یہ نفاق ان کے دلوں میں جمع رہے گا اس دن تک کے لیے جب وہ اللہ سے ملاقات کریں گے۔ بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور جو جھوٹ بولتے رہے ہیں۔ ان آیات کے حوالے سے والد محترم ڈاکٹر سعد احمد رحمہ اللہ پاکستان کے بارے میں بھی یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارا بھی اصل میں جرم یہ ہے، کیونکہ وہ ان آیات کو کوٹ کرتے تھے، اور ان کے خاص مضامین میں سے جو ان کے خصوصی سبجیکٹس تھے، ان میں ایک سبجیکٹ یہ بھی تھا کہ پاکستان ہم نے اللہ سے ان وعدوں پر حاصل کیا تھا کہ ہمیں آزاد خطہ زمین عطا فرما دے، ہم اس میں ایک فلاحی اسلامی ریاست قائم کریں گے، نمونے کی ایک ماڈل اسلامی ریاست آج کے دور میں۔ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر یہ ملک جو ہے قائم ہوا، اسلام کے نام پر بنا۔ اللہ تعالیٰ نے غیبی طور پر مدد کی ہے، دنیاوی کیلکولیشن کے اعتبار سے پاکستان کا بننا ناممکن تھا۔ انگریز بھی پاکستان کا مخالف، ہندو بھی مخالف، اور آپ کو معلوم ہے اس وقت انگریز حکمران ہے، پارٹیشن سے پہلے کے دور کو ذہن میں لائیے نا، اور ہندو اپنی عددی اکثریت کی بنیاد پر، اور ویسے بھی ہندو جو ہے انگریز کی گڈ بکس میں تھا مسلمانوں کے خلاف، ملازمتوں میں وہ آگے تھے، سرکاری ملازمتوں میں، کاروبار میں وہ آگے ہیں، تعلیم میں وہ آگے ہیں، تعداد میں وہ آگے ہیں، اور مسلمانوں کو سکویز کیا جا رہا تھا۔ وہ 1000 سالہ غلامی کی بات کی گئی کہ اب بدلہ چکانے کا وقت آ گیا ہے۔ اور مسلم لیگ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، نوابوں کی جماعت تھی، وہ تو آخر میں تحریک بنی ہے، ورنہ تو نوابوں کی جماعت تھی، اور وہ کل انڈیا کے مسلمانوں کی نمائندہ بھی نہیں تھی، جبکہ کانگریس وہ جماعت ایسی تھی کہ آپ کو معلوم ہے کہ پورے انڈیا کے تمام طبقات کی نمائندگی کرتی تھی، ہندوؤں کی بھی اور تمام دوسرے طبقات کی بھی، اور بڑے بڑے مسلمانوں کے بڑے بڑے اکابر ان میں تھے۔ اور گاندھی پاکستان کے کتنا خلاف تھا کہ میری لاش پر ہی پاکستان بن سکتا ہے، پھر پاکستان بن کیسے گیا؟ یہ غیبی تائید تھی، خصوصی ہماری دعائیں تھیں، ہماری التجائیں تھیں۔ پاکستان بنا نہیں اور ہم بھول گئے کون سا اسلام اور کون سا کلمہ، دنیا کی دوڑ میں لگ گئے، اور آج 66 سال ہونے کو آ گئے ہیں، 66-67، اسلام نہیں ہے اس ملک کے اندر۔ یہ ہے وہ المیت۔ اس کے نتیجے میں نفاق، اور نفاق کی 4 علامتیں حدیث میں بیان ہوئی ہیں، ان کو آپ نوٹ کیجئے گا۔ ایک نفاق ہے اعتقادی، ایک ہے عملی۔ عملی اعتقادی نفاق تو کفر تک پہنچا دیتا، لیکن جو عملی نفاق ہے، 4 اس کی اوصاف ہیں منافق کے، اور حدیث میں یہ ہے کہ جس میں یہ 4 اوصاف پائے جائیں وہ پکا منافق ہے، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو بڑا مومن سمجھتا ہو۔ وہ 4 کیا ہیں خصلتیں؟ وہ پاکستانیوں میں پوری ہیں بحیثیت مجموعی، اللہ ماشاءاللہ نیک لوگ اپنی جگہ ہیں، خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو، ایسے لوگ ہر دور میں موجود رہے ہیں، لیکن اکثریت کا حال کیا ہے؟ جب بات کریں جھوٹ بولے۔ جھوٹ بولنا ہمارے نزدیک اب کوئی برائی نہیں ہے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی پوزیشن سیو کرنے کے لیے جھوٹ بولنا ہمارا حق ہے۔ آج یہ کانسیپٹ ہے، جب وہ امانت رکھوائی جائے خیانت کریں اس کے اندر، اور آپ کو معلوم ہے یہ سرکاری ذمہ داریاں، عہدے، منصب، یہ کیا ہیں؟ سب امانت ہیں، اور ان کے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہے؟ کوئی چھوڑتا ہے؟ تیسرا، جب وعدہ کریں وعدہ خلافی کریں، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اور چوتھا یہ ہے کہ جب ذرا جھگڑا ہو جائے فوراً ہی آپے سے باہر ہو جائے، گالم گلوچ پر اتر آئیں اور ایک دوسرے کو مرنے مارنے کے در پہ ہو جائے۔ یہ 4 خصلتیں جن میں پائی جائیں، فرمایا وہ پکا منافق ہے، چاہے نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہو۔
آج پاکستان کے اندر، اور والد صاحب کے الفاظ اگر کوٹ کروں وہ جملہ بھی، پاکستان میں جو جتنا بڑا ہے اپنے رتبے اور مقام کے اعتبار سے حکومت کے اندر، اتنا ہی بڑا منافق ہے، اتنا ہی بڑا جھوٹا ہے، اتنا ہی وعدہ خلاف ہے، اتنا ہی بددیان ہے. یہ ان کے الفاظ ہیں. تو ان آیات کے تناظر میں ہم اس وقت اپنی تصویر دیکھ سکتے ہیں. الم یعلم ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم، کیا وہ جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے رازوں سے بھی واقف ہے، اور جو سرگوشیاں اور سازشیں کرتے ہیں خفیہ طور پر ان سے بھی واقف ہے. وان اللہ علام الغیوب، اور اللہ خوب اچھی طرح جانتا ہے تمام چھپی ہوئی باتوں کو، غیب کو. الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، وہ لوگ کہ جو عیب چینی کرتے ہیں، طعنہ زنی کرتے ہیں ان مسلمانوں پر جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں. اور والذین لا یجدون الا جہدہم، اور ان پر بھی طعنہ زنی کرتے ہیں کہ جن کو میسر نہیں ہے مگر اپنی محنت مزدوری کا کچھ حاصل، تھوڑی سی پونجی. غزوہ تبوک میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اعلان کیا کہ جس کے پاس جو ہو لے آئے، جو زیادہ سے زیادہ دے سکتا ہو، اس وقت کڑا وقت آیا ہے، انفاق کرو زیادہ سے زیادہ. تو مسجد نبوی میں لوگ لا لا کے چیزیں جمع کر ڈھیر لگا رہے تھے. چنانچہ ایک صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف، اللہ تعالیٰ نے انہیں غنی کیا ہوا ہے، وہ 4000 دینار لے کر حاضر ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. ایک صحابی عاصم بن عدی ہیں، 100 وسق کھجوریں جن کی قیمت 4000 درہم کے برابر ہوتی ہے، وہ لے آئے. تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ نکتہ چینی کر رہے ہیں، طعنہ زنی کر رہے ہیں کہ یہ تو اپنی جو ہے گویا کہ سخاوت کا جو ہے اظہار ہو رہا ہے. اس قسم کے جملے کسے جا رہے ہیں. ایک انصاری صحابی غریب، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، محنت مزدوری کرتے تھے. انہیں پتہ لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انفاق زیادہ سے زیادہ لاؤ. ساری رات انہوں نے ایک یہودی کے باغ میں محنت کی، پانی لگایا. صبح کچھ کھجوریں ملی اسے مزدوری کے طور پر، آدھی گھر میں رکھ دی، آدھی لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی. اب وہ جو ہے آدھی جو تھوڑی سی کھجوریں لائے ہیں تو اس پر جو ہے پھپتی چست ہو رہی ہے کہ واہ بھائی ان کھجوروں کے بغیر تو شاید یہ منزل سری نہیں ہو سکتی. اب وہ غریب آدمی جو اس کو میسر تھا وہ لے کر آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وہ قدردانی کی ہے کہ فرمایا کہ ان کھجوروں کو پورے ڈھیر کے اوپر بکھیر دو، یہ سب پر بھاری ہے. لیکن جو باتیں منانے والے تھے وہ اپنا خبث سے باطن جو ہے وہ نکال رہے تھے، تو اسی کی طرف اشارہ ہے. فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، جو بھی انفاق کرنے آتا ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، پھپتی چس کرتے ہیں. سخر اللہ منہم، اللہ ان کا مذاق اڑائے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے بہت دردناک سزا ہے. استغفر لهم او لا تستغفر لهم، اے نبی آپ ان کے حق میں استغفار کریں یا نہ کریں. ان تستغفر لهم 70 مرۃ، اگر آپ 70 بار بھی استغفار کریں گے، فلن یغفر اللہ لهم، تو اللہ تعالیٰ تب بھی ان کو معاف نہیں کرے گا. یہ ہے سخت ترین ان کے لیے وعید کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار بھی اب ان کے حق میں مفید نہیں ہے. محرومی کی انتہا. ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ انہوں نے تو کفر کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور ایسے فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. یہ منافق جو کچھ کر رہے تھے اس کو تو یہاں پر بے نقاب کیا گیا. نفاق شروع کیسے ہوتا ہے، کیسے درجہ بدرجہ وہ ایمان سے لے کے نفاق کا سفر، یہ بعد میں ہم سورہ منافقون آئے گی 28ویں پارے میں، وہاں پر مضمون آئے گا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے دن سے سازش کے طور پر مسلمان ہوئے ہوں اور کلمہ پڑھا ہو جھوٹ موٹ کا، بلکہ منافقین کی اکثریت وہ تھی کہ جو خلوص سے ایمان لائے تھے، لیکن ایمان کے عملی تقاضے جب سامنے آئے. ایمان کا مطلب کیا؟ اللہ رسول کے ہر معاملے میں اطاعت. اب وقت پڑا ہے جہاد کا، بلایا جا رہا ہے، اب پاؤں کے اندر جو ہے وہ بیڑیاں پڑ گئی ہیں، مال کی، دنیا کی محبت، مال کی محبت. تو دین کے تقاضوں سے جی چرانا، جی چراتے چراتے پھر جھوٹے بہانے کرنے لگ جانا، یہ ہے نفاق کا جہاں سے آغاز ہوتا ہے. اور پھر الٹیمیٹلی مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ نکل رہے ہیں،
یہ اپنا تن من دھن نچھاور کر رہے ہیں اور یہ آگے بڑھ کر کفر کے مقابلے میں جا رہے ہیں، اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمارا پیچھے بیٹھ رہنا نمایاں ہو رہا ہے، تو اب سچے مسلمانوں کے خلاف بھی دل میں ایک نفرت اور کدورت پیدا ہو رہی ہے۔ یہ اب سفر ہے جو آگے بڑھ رہا ہے، انجام یہ ہے۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ، بڑے خوش ہیں پیچھے رہ جانے والے اپنے بیٹھ رہنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ آپ تو لشکر لے کر روانہ ہو گئے ہیں اور پیچھے منافقین جو جھوٹے بہانے بنا کر اجازت لے کر بیٹھ گئے تھے، وہ بڑے خوش ہیں کہ ہم کامیاب رہے، اب یہ لوگ پتہ نہیں واپس آئیں گے کہ نہیں۔ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ وہ جہاد کرتے اپنے اموال کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں، مال بھی خرچ کرتے اور اپنے آپ کو بھی پیش کرتے۔ وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ، بلکہ دوسروں کو روکنے کی کوشش کرتے رہے، کہتے تھے کہ مت نکلو اتنی سخت گرمی میں، خود تو بیٹھ رہے ہیں دوسروں کو بھی سمجھا رہے ہیں۔ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، فرما دیجئے کہ جو جہنم کی آگ ہے وہ بہت زیادہ ہے، حرارت کے اندر اس کی شدت بہت زیادہ ہے۔ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ، کاش کہ انہیں سمجھ ہوتی۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور چاہیے کہ یہ ہنسیں کم اور روئیں زیادہ۔ پیچھے تو بیٹھ کر وہ گویا خوشی کے شادیانے بجا رہے ہیں کہ دیکھو ہم اپنے اسٹریٹجی میں کتنے کامیاب ہیں، ٹھنڈی چھاؤں میں میسر ہے، اور وہ نکل گئے ہیں جو فینیٹکس ہیں، دیوانے ہیں، وہ سلطنت روم سے جنگ کرنے کے لیے 650 کلومیٹر کا سفر چل چلاتی گرمی اور دھوپ، اور خود بڑے خوش ہو رہے ہیں اپنے اس منصوبے پر۔ جزاء بما كانوا یکسبون، اور یہ بدلہ ہے اس کا کہ جو یہ کمائی انہوں نے کی ہے، اللہ کے ہاں ان کا یہ معاملہ ہوگا بدترین انجام۔ فَإِذْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، تو اے نبی اگر اللہ آپ کو واپس لے آئے ان میں سے کسی گروہ کے پاس، یہ منافقین جو رہ گئے ہیں ان تک آپ کی واپسی اگر ہوتی ہے اس سفر سے، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، تو یہ آپ سے اجازت چاہیں گے نکلنے کی، یعنی آئندہ کوئی ہلکی مہم دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ہمیں بھی لے چلیں۔ فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، تو آپ صاف کہہ دیجئے کہ آئندہ تم اب ہمارے ساتھ کبھی بھی نہیں نکل سکتے۔ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، میرے ساتھ ہو کر اب کبھی نہیں نکل سکو گے۔ وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور تم میرے ساتھ ہو کر کسی دشمن سے آئندہ جنگ کرنے نہیں جاؤ گے، اب تم چاہو بھی تو میں تمہیں نہیں لے کے جاؤں گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند کر دیا گیا۔ انکم رضیتم بالقعود، تم نے بیٹھ رہنا پسند کیا پہلی مرتبہ، فاقعدوا مع الخالفین، تو آپ بیٹھے رہو پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ۔ ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا، اور اے نبی ان میں سے کسی کی آپ نماز بھی نہیں پڑھیں گے جب کوئی ان میں سے مر جائے، ابداً، کبھی بھی، اب آئندہ آپ نماز نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اس سے پہلے یہ ہو چکا تھا کہ عبداللہ ابن ابی منافقین کا سردار، اس کا انتقال ہو گیا، اور ان کے بیٹے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ اللہ کے رسول نماز پڑھا دیجئے، تو چونکہ مسلمانوں کی صف میں شامل تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا دی، بلکہ آپ کا وہ کرتا بھی لے گئے تھے کہ کرتے میں اس کو اس کی جو ہے وہ کفن دیں گے، لیکن ساتھ ہی آپ نے کہہ دیا تھا کہ میرا یہ کرتا بھی اسے بچا نہیں سکے گا اللہ کے عذاب سے، جو اس کی حرکتیں ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد سے پھر آپ کو باقاعدہ روک دیا گیا کہ آئندہ آپ کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ ولا تقم علی قبری، اور نہ ہی کھڑے ہوں ان کی قبر پر۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ، بے شک یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کا، وماتوا وہم فاسقون، اور مرے ہیں اس حال میں کہ وہ انتہائی نافرمان ہیں، سرکش۔ چنانچہ جب کسی ایسے شخص کا جنازہ آتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم تھا کہ یہ منافق ہے، تو آپ کہتے تھے کہ بھائی تم اپنے بھائی کے نماز جنازہ خود پڑھ لو۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ یہ منافق ہے لہذا میں نہیں پڑھوں گا، بلکہ آپ ٹال جاتے تھے، تو اس سے مسلمانوں کو خود ہی بات سمجھ میں آ جاتی تھی کہ مسئلہ کیا ہے۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ،
اور اے نبی آپ کو مرعوب نہ کریں ان کے مال اور ان کی اولاد، وہ آپ کو تعجب میں مبتلا نہ کریں، یعنی ان سے، اور اس میں اصل پیغام مسلمانوں کے لیے ہے، کیونکہ یہ زیادہ کھاتے پیتے لوگ ہیں، خوشحال لوگ ہیں، اولاد بھی ہے ان کو اللہ نے دی ہوئی ہے، فراوانی بھی ہے، اس سے کہیں متاثر نہ ہوں۔ انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے ان کو دنیا کی زندگی میں عذاب دے، یہ وبال جان بن جائے ان کے، یہی مال اور اولاد سہانے روح بنے ان کے لیے اسی دنیا میں۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کی جان نکلے اس حال میں کہ وہ کافر ہی ہیں۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، اور جب نازل ہوتی ہے کوئی صورت کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور جہاد کرو رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، استأذنك أولو الطول منهم، تو آپ سے رخصت مانگتے ہیں ان میں سے وہ لوگ جو صاحب مقدرت ہیں، جن کو اللہ نے خوب نوازا ہے، جن کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، ہر شے کی فراوانی ہے، لیکن آ جائیں گے اجازت لینے کے لیے۔ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو چھوڑ دیجئے کہ ہم رہ جائیں پیچھے بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ، ہمیں آپ رخصت دے دیجئے۔ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ، وہ اس بات پر راضی ہوئے ہیں کہ وہ رہ جائیں پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ۔ عربوں کے ہاں تو بہرحال ایک مردانگی کا بھی ایک معاملہ ہوتا تھا، وصف ہوتا تھا، جو پیچھے بیٹھ رہنے والے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا طعنہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ یہ بھی پیچھے بیٹھے رہ جائیں۔ یہ اس کو وہ سمجھ سکتے ہیں وہ لوگ کہ جن کو یہ طعنہ جو ہے جن کو دیا جا رہا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کے اوپر قلوب پر مہر کر دی گئی، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، تو اب وہ کچھ سننے سمجھنے سے محروم ہیں۔ لَٰكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، لیکن اللہ کے رسول اور وہ لوگ کہ جو ان پر ایمان لائے ہیں، جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، وہ تو جہاد کرتے ہیں اپنے اموال مالوں کے ساتھ بھی اور اپنی جانوں کے ساتھ بھی۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، انہی کے لیے ہیں ساری خوبیاں اور بھلائیاں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی ہوں گے کامیاب رہنے والے۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں وہ باغات جن کے دامن میں چشمے اور ندیاں رواں ہوں گی، خالدین فیہا، وہ رہیں گے انہی میں۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ہے عظیم بڑی کامیابی۔ یہ آپ نوٹ کرتے جائیے گا، اس صورت میں پہلے بھی الفاظ آ چکے ہیں، ابھی آگے اور آئیں گے۔ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ، اور آئے بہانہ کرنے والے اعراب میں سے، بدوؤں میں سے، یہ بادیہ نشین لوگ، لِيُؤْذَنَ لَهُمْ، تاکہ وہ بھی رخصت حاصل کریں، ان کے اندر بھی منافقت زیادہ تھی۔ وَقَعْدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور چنانچہ جھوٹا بہانہ کر کے بیٹھ گئے وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ اور رسول کے ساتھ جھوٹ کہا، جھوٹا بہانہ بنایا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ کو اگر معلوم بھی ہوتا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے تب بھی آپ اجازت دے دیتے تھے، لہذا بیٹھ رہے ہیں اور بڑے خوش ہیں۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان قریب وہ لوگ کہ جنہوں نے ان میں سے کفر کیا ہے انہیں پہنچے گا ایک دردناک عذاب۔ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ، نہیں ہے کوئی ضعیفوں پر اور مریضوں پر، کیا نہیں ہے، یہ آگے آئے گا، کوئی الزام نہیں ہے۔ یعنی اگر ایسے لوگ نہیں گئے اور معذرت کر کے بیٹھ گئے ہیں تو ان کی معذرت تو قابل قبول ہے، وہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو ضعفاء ہیں۔ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ، اور وہ کہ جو مریض ہیں۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ، اور یہ کہ جو لوگ نہیں پاتے اپنے پاس کچھ کہ وہ خرچ کر سکے، اس راستے کا جو ہے خرچ کے سفری خرچ وغیرہ اس کے پاس نہیں ہے، ضروری اخراجات نہیں ہیں، ان سب پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، جبکہ وہ خلوص کا تعلق رکھیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، ان کے ساتھ مخلص رہیں، خیر خواہی کا معاملہ کرتے رہیں۔ ما علی المحسنین من سبیل، نیکی کرنے والوں پر، احسان کی روش اختیار کرنے والوں پر کوئی الزام کا معاملہ نہیں ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔
جس کا واقعی عذر ہے، حقیقی عذر ہے، اللہ جانتا ہے، اس پر کوئی الزام نہیں۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ، اور ان لوگوں پر بھی کوئی الزام نہیں ہے کہ وہ جب آپ کے پاس آئے کہ آپ انہیں سواری فراہم کریں، قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، تو آپ نے انہیں فرمایا کہ میں نہیں پاتا کوئی شے کہ جس پر میں تمہیں سوار کر سکوں۔ یعنی چونکہ افراد بہت تھے، 30,000 کا لشکر تھا، سواریوں کی بھی قلت تھی، ایک ایک اونٹ کے اوپر جو ہیں وہ 2 افراد کم سے کم جو ہے وہ تھے ہی۔ چنانچہ اب وہ سواریاں ختم ہو گئی ہیں، لوگ آ رہے ہیں اور جانا بھی کہاں ہے، تبوک جانا ہے 650 کلومیٹر۔ تو اب جب سواری نہیں ہے، زیادہ راہ نہیں ہے، لوگ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نہیں، اب کوئی سواری نہیں کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جا سکوں۔ اب ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی یہ سن کر، تولوا واعینہم تفیض من الدم، تو وہ لوگ الٹے پاؤں واپس جاتے تھے اس حال میں کہ ان کے آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے تھے۔ حزنا الا یجدوا ما ينفقون، اس غم اور پریشانی میں کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا کہ جو خرچ کر سکتے، اسباب نہیں تھے، ورنہ وہ بھی نکلتے اور وہ بھی جہاد کی جو ہے سعادت حاصل کرتے۔ اس محرومی پر ان کی یہ کیفیت ہوتی تھی، یہ جذباتی کیفیت۔ انما السبیل علی الذین یستاذنونک، یقیناً الزام اصل میں ان لوگوں پر ہے کہ جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں، وہم اغنیاء، اس حال میں کہ وہ غنی ہیں، سب کچھ ان کے پاس موجود ہے، کوئی جواز نہیں ہے۔ رضوا بان یکونوا مع الخوالف، اور وہ راضی ہوگا اس بات پر کہ وہ رہ جائیں پیچھے بیٹھ رہنے والیوں کے ساتھ۔ وطبع اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، فہم لا یعلمون، تو اب وہ نہیں جانتے، بات کو سمجھنے سے اب محروم ہو چکے ہیں۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، یہاں سے 11واں پارہ شروع ہو رہا ہے، مضمون مسلسل ہے۔ اے مسلمانوں، یہ آئیں گے تمہارے پاس معذرت کرنے کے لیے، عذر پیش کرنے کے لیے، جب تم واپس لوٹو گے ان کی طرف۔ ان منافقین کو اصل پرابلم یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو اطمینان تھا، ہم نے جھوٹا بہانہ کیا، مان لیا گیا، چلو بات ختم ہوئی، لیکن جو کنبے قبیلے کے لوگ ہیں وہ تو نہیں بخشیں گے کہ بھئی تم کیوں نہیں نکلے، تمہارے پاس تو کوئی عذر نہیں تھا۔ لہٰذا اے مسلمانوں، تمہارے پاس آئیں گے اپنے عذر پیش کرنے کے لیے۔ قل لا تعتذروا، تو تم ان سے کہہ دینا کہ بہانے مت بناؤ، عذر پیش مت کرو، لن نؤمن لکم، ہمیں تمہاری بات کا اعتبار نہیں ہے، ہم نہیں مانتے تمہاری بات کو۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، تمہاری جو کیفیات ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں متنبع کر چکا ہے، ہمیں بتا چکا ہے، ہمیں باخبر کر چکا ہے۔ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور ان قریب اللہ اور اس کے رسول تمہارے عمل کا جائزہ لیں گے۔ ٹھیک ہے، اب واپس آ رہے ہیں، دیکھتے ہیں اب آگے تمہارا رویہ کیا ہوتا ہے بعد میں۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور پھر تم لوٹا دیے جاؤ گے اس ذات کی طرف، وہ اللہ کے جو جاننے والا ہے غیب اور شہادہ کا، چھپی اور کھلی سب باتوں کا۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور وہ تمہیں واضح کر کے بتائے گا، جتلا دے گا جو عمل بھی تم کرتے رہے۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، اے مسلمانوں، یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے اللہ کی جب تم واپس پلٹ کے آؤ گے ان کی طرف، تاکہ تم ان سے اعراض کرو، تم ان کا عذر قبول کر کے ان کو معاف کر دو۔ وہ یہ اپنی صفائی پیش کریں گے اور جھوٹی قسمیں کھائیں گے۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، اب تمام مسلمانوں کو یہ تلقین کی جا رہی ہے، انہیں منہ نہ لگاؤ، اعراض کرو ان سے۔ إِنَّهُمْ رِجْسٌ، یہ لوگ ناپاک ہیں، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا انجام اب جہنم ہی ہے، جزاء بما كانوا يكسبون، اور وہ بدلہ ہے ان کے ان کرتوتوں کا جو یہ کرتے ہیں۔ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ، یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، تو اے مسلمانوں اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے، ان کے بہانوں پر یقین کر کے تم نے ان کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ نارملائز کر بھی لیے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو اللہ تعالیٰ تو راضی نہیں ہوگا ان لوگوں سے جو فاسق ہیں، فاجر ہیں۔ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا، یہ جو بادیہ نشین لوگ ہیں، بدو لوگ، یہ کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں۔
چونکہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی بہت کم میسر آئی، اور پھر وہ مزاج کے بھی بڑے اکھڑ اور خر دماغ قسم کے تھے ان میں سے اکثر، تو ان کے بارے میں یہ قرآن مجید کا تبصرہ ہے۔ الاعراب اشد کفرا و نفاقا، یہ لوگ بدو لوگ کفر اور نفاق میں زیادہ شدید واقع ہوئے ہیں، بہت سخت ہیں۔ وَأَجْدَرُوا أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، اور زیادہ لائق ہے اس بات کے کہ وہ بے خبر رہیں ان حدود و قواعد سے کہ جو اللہ نے نازل فرمائے ہیں اپنے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، اور ان اعراب میں بدوؤں میں وہ بھی ہیں کہ جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اسے وہ اپنے لیے تاوان سمجھتے ہیں، اپنے اوپر کچھ خرچ کرنا پڑ گیا، کچھ زکوٰۃ دینی پڑ گئی، کوئی انفاق کرنا پڑ گیا، تو جیسے کوئی بھاری بوجھ تلے آ گئی ہوں، جیسے تاوان تلے آ گئی ہوں، چٹی پڑ گئی ہوں، بجائے اس کے کہ خوش دلی سے جو ہے وہ انفاق کریں۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور اے مسلمانوں وہ تمہارے بارے میں منتظر ہیں گردش زمانہ کی، کہ دیکھیں کب معاملہ ہوتا ہے۔ اب سلطنت روم کی طرف جا رہے ہیں، اب تو بچ کر نہیں آئیں گے، ان کا تو یہ خیال تھا، تو اب یہ انتظار کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ، جو بری گردش ہے زمانے کی وہ انہی پر ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، انہی بدوؤں میں وہ بھی ہیں جو سچا ایمان رکھتے ہیں، حقیقی ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر بھی اور یوم آخر پر بھی، ہیں ایسے لوگ بھی، یہ نہیں کہ سب کے سب ایک جیسے۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو وہ شمار کرتے ہیں، وہ قرار دیتے ہیں کہ یہ ذریعہ بنیں گے اللہ کے قربت کا، قربات عند اللہ، صدقہ و خیرات کے ذریعے اللہ کے نزدیک ہوں گے، اللہ کا تقرب حاصل ہوگا، یعنی ان کا اندر خلوص و اخلاص یہ ہے، اور وہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے اس انفاق سے ہمیں اللہ کا قرب اور تقرب اور خوشنودی حاصل ہوگی۔ وصلوات الرسول، اور ہمارا یہ انفاق اور یہ طرز عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے کا ذریعہ بنے گا، اس سے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حاصل ہوں گی۔ الا انہا قربۃ لہم، سن لو کہ یہ واقعی ان کے لیے قربت کا ایک ذریعہ ہے، اللہ سے بھی قریب کرنے والی ہیں باتیں ان کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، ان قریب اللہ داخل فرمائے گا انہیں اپنی رحمت میں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ کسی طبقے کے اندر اگر کچھ بھی خیر ہے، کچھ افراد بھی جو ہیں وہ نیک اور صالح ہیں، قرآن مجید ان کا بھی اہتمام سے ذکر کرتا ہے، یہ نہیں کہ کیٹیگوریکلی سب کو کنڈیم کرتے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، سابقون الاولون یعنی سب سے پہلے ایمان لانے والے، ان کا مقام سب سے اونچا ہے۔ مکی دور میں بھی جو لوگ شروع میں ایمان لائے ان کا درجہ بہت اونچا ہے، اس لیے کہ وہ مشکل ترین وقت تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور چند افراد ہیں، اور آپ کے لیے جو مخالفت ہو رہی تھی اور جو پرسیکیوٹ کیا جا رہا تھا مسلمانوں کو، تو اس حوالے سے لوگ شروع میں جو ہے مشکل تھا کہ وہ اپنے آبائی دین کو چھوڑ کر اور اتنا بڑا رسک لیں۔ تو جن لوگوں نے شروع میں ہمت کی ہے ان کا مقام اونچا ہے، اور یہ قسمیں ہیں، یہ سابقون الاولون مہاجرین میں سے بھی ہیں اور انصار میں سے بھی ہیں، اہل مکہ میں سے بھی ہیں، اور مدینہ میں بھی، مدینہ کے جن لوگوں نے ایمان لانے میں سبقت کی ہے وہ بھی سابقون الاولون میں شمار ہوں گے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ان کا اتباع کیا، انہی کے طریقے پر وہ بھی ایمان لائے ہیں، اور اسی طرح ان کی بھی کمٹمنٹ ہے جیسے سابقون الاولون کی ہے۔ بإحسان، عمدگی کے ساتھ ان کا اتباع کیا ہے، خوش اسلوبی کے ساتھ کیا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہو گیا اور وہ راضی ہو گئے اللہ سے۔ یہ مقام بہت اونچا ہے کہ اللہ کی رضا جس کو حاصل ہو جائے، اور جس سے اللہ راضی ہوگا تو اللہ اپنے اس بندے کو بھی راضی کر دے گا، راضی ہی راضی ہے پہلے ہی، لیکن اس کو وہ کچھ دے گا کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور اللہ نے بڑے اہتمام سے تیار کی ہیں ان کے لیے وہ باغات جن کے دامن میں
نہریں اور چشمے رواں ہوں گے اور وہ رہیں گے ان میں ہمیشہ ابدا۔ ذالک الفوز العظیم، نوٹ کر لیجئے، پھر آ گیا، یہ ہے بڑی کامیابی، اصل کامیابی یہ ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور اے مسلمانوں تمہارے آس پاس اعراب کے اندر یعنی بدو جو آس پاس بستے ہیں صحرا میں، ان میں بھی منافق موجود ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور اہل مدینہ میں بھی کچھ ہیں جو منافق ہیں۔ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، اور ایسے منافق ہیں کہ جو اڑ گئے ہیں نفاق پر، جم گئے ہیں اس منافقت پر۔ لَا تَعْلَمُهُمْ، تم ان کو نہیں جانتے، نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ، ہم ان سے واقف ہیں۔ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ، ان قریب ہم ان کو سزا دیں گے 2 مرتبہ۔ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ، اور پھر ہم انہیں لوٹائیں گے بڑے عذاب میں، وہ اصل عذاب آخرت کا، لیکن اس سے پہلے 2 مرتبہ کا عذاب اور ہے۔ ایک رائے کی روح سے ایک ہے عذاب قبر، اور دوسرا جو اسی دنیا میں انہیں پہنچنا ہے مسلمانوں کے ہاتھوں، جو ان کی ذلت اور رسوائی مسلمانوں کے ہاتھوں دنیا میں ہونی ہے، اور ایک یہ ہے کہ عذاب قبر۔ واللہ اعلم۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم، اور کچھ اور لوگ بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا۔ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، نیچے سے پہلے تو سابقون الاولون کا ذکر آیا جو ٹاپ کے مسلمان، چوٹی کے صحابہ میں بھی جن کا مقام سب سے اونچا ہے، پھر ذکر آیا منافقین کا جو مسلمانوں میں پسترین کریکٹر ہے، کہنے کو مسلمان حقیقت میں کافر ہے۔ اب درمیان میں اور کون ہیں؟ فرمایا وآخرون اعترفوا بذنوبهم، کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا۔ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، انہوں نے ملاوٹ کی ہے، ملایا ہے، ملا جلا دیا ہے، ایک نیک کام اور ایک برا، یعنی ان کے اعمال جو ہیں وہ مکس قسم کے ہیں، نیکیاں بھی ہیں اور کچھ گناہ بھی ہیں۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ اب خاص طور پر اس پہلو سے بات آ رہی ہے کہ جو مسلمان تبوک کے سفر میں نہیں گئے، ایک تو وہ منافقین تھے جو بڑے اطمینان میں یوں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لی، جب اجازت مل گئی تو اب آپ کے پاس ایک کور موجود ہے، اب کوئی کہہ نہیں سکتا کچھ۔ اب مسئلہ دوسرا یہ تھا کہ کچھ اور سچے مسلمان جو اپنی جگہ مخلص تھے لیکن اتنی سخت مہم اور حالات اور کٹھن حالات اس کی وجہ سے ہمت نہیں ہوئی اور نکل نہیں سکے۔ کچھ مخلص مسلمان بھی تھے جو رہ گئے تھے اور ان کا شروع میں رکنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن وہ لشکر کے ساتھ نہیں نکلے کہ ہم بعد میں مل جائیں گے، ابھی تو گرمی بہت ہے، لشکر کی سپیڈ آہستہ ہوگی، ہم کچھ عرصے کے کچھ چند دن آرام کر کے پھر نکل جائیں۔ بہرحال جو بھی تھا، ان کی کوئی بدنیتی نہیں تھی، لیکن کسل مندی اور سستی کی وجہ سے وہ بالآخر رہ گئے، جا نہیں سکے۔ تو ان کے حوالے سے بات آ رہی ہے۔ 3 افراد ایسے تھے کہ جنہوں نے غزوہ تبوک سے جب مسلمان واپس آئے اور وہ جا نہیں سکے تھے غزوہ تبوک میں، انہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ دیا مسجد نبوی میں۔ یہ گویا کہ ایک طرح سے پشیمانی کا اظہار تھا کہ ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، اور کہا کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمیں معاف نہیں کریں گے اور ہمیں یہاں سے نہیں کھولیں گے، ہم یہیں پر بندھے ہوئے ہیں۔ یہ گویا اپنی اس غلطی کا ایک کفارہ اور ازالہ کرنے کی کوشش انہوں نے کی ہے، اپنے خلوص کا ثبوت دیا۔ تو ان کے معاملے میں فرمایا کہ عسى اللہ ان یتوب علیہم، اللہ تعالیٰ ان کی توقع ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے یہ صورتحال دیکھی تو پھر آپ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا اور معذرت قبول کرتے ہوئے اور ان کی رسیاں کھولنے کا حکم دے دیا۔ شروع میں آپ نے فرمایا کہ جب تک اللہ کی طرف سے نہیں آئے گی توبہ میں نہیں کر سکوں گا، پھر جب یہ آیات نازل ہوئی تو آپ نے ان کو کھولنے کا حکم دے دیا، رسیاں کھولنے کا۔ یہ حضرت ابو لبابہ تھے اور ان کے 2 ساتھی تھے جن کا یہ معاملہ ہوا تھا۔
خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے نبی ان کے مال میں سے صدقہ قبول فرما لیجئے اور آپ اس کے ذریعے انہیں پاک کریں گے اور ان کا تزکیہ فرمائیں گے اس صدقے کے ذریعے، خیرات کے ذریعے۔ وصلی علیہم، اور آپ ان کے حق میں دعا کیجئے۔ ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی جو دعا ہے وہ ان کے لیے سرمایہ تسکین ہے، بہت بڑا اثاثہ ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا۔ الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا وہ جان نہیں چکے کہ اللہ تعالیٰ ہے جو قبول فرماتا ہے اپنے بندوں سے توبہ کو، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور صدقات بھی قبول فرماتا ہے، پذیرائی فرماتا ہے صدقات کی، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور اللہ ہے جو توبہ کا قبول فرمانے والا ہے، نہایت مہربان۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔